پھر رمضان نے ہمیں اللہ سے جوڑا، تراویح کی نماز کے سجدے، عبادت، اخلاص، للہیت، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لینا۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو کھانا، چھوڑ دیا۔ اذان مغرب پر اللہ نے کہا کھا لو، ہم نے کھا لیا۔ جب کہا ہاتھ پیچھے کر لو، ہم نے کر لیا۔ جب کہا چلو کھا لو، ہم نے کھا لیا۔ تو اللہ کے حکم پر گردن جھکا دی۔ اللہ کہے گا کر لو، کر لیں گے۔ اللہ کہے گا نہیں کرو، نہیں کریں گے۔ اپنی نہ کوئی چاہت ہے نہ کوئی مرضی ہے۔ اللہ کی چاہت پر چلنا سکھایا، تربیت فرمائی۔ اب اس تربیت کو لے کر ہم نے آگے 11 مہینے چلنا ہے۔ ہر لائن میں جہاں اللہ کہے یہ کر لو ہم کر لیں، اور جہاں اللہ کہے یہ چھوڑ دو، بے شک ہماری خواہش ہو لیکن ہم چھوڑ دیں۔ اللہ نے روک دیا ہے، بس میں نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا گانا نہیں سنو، میرا جی چاہے میں نہیں سنوں گا، اللہ نے منع کر دی۔ اللہ نے کہا حرام نہ کھاؤ، تو میرا جی کر رہا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا، اللہ نے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ جھوٹ نہ بولو، تو میں نہیں بولوں گا۔ اللہ نے کہا غیبت نہ کرو، تو میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا رک جاؤ، جہاں یہاں سرخ اشارہ ہے رکنا پڑے گا، تو رکنا پڑے گا۔ نہیں رکے گا تو چالان کٹے گا، سزا ملے گی، جرمانہ ہوگا۔ کچھ اشارے ہیں کہ وہاں رکنا پڑے گا۔ تو جہاں اللہ اس کا رسول روک دے رک گئے، جہاں اللہ اس کا رسول چلا دے چل پڑے۔ یہ جو مزاج ہے یہ رمضان نے ہماری طبیعت بنائی۔ اب اس طبیعت کو لے کر ہم نے اپنے گھر میں چلنا ہے، اپنے معاملات میں چلنا ہے، اپنی معاشرت میں چلنا ہے، اپنی تجارت میں چلنا ہے، اپنی زندگی کی صبحوں اور شاموں میں چلنا ہے۔ اس مزاج کے ساتھ آگے اللہ چلانا چاہتا ہے، تو اس مزاج کے ساتھ ہم نے چلنا۔ اور رمضان نے ہمیں دعاؤں کا اہتمام بتایا۔ سحری کا وقت دعا کرو، افطاری کا وقت دعا کرو، تہجد کا وقت دعا کرو، نماز کے اوقات دعا کرو، افطاری کا وقت دعا کرو۔ اللہ نے بار بار دعاؤں کی عادت پہ ڈالا کہ اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو۔ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی حال آئے اللہ سے مانگنا سیکھو۔ ہر حال میں اللہ کو بلاؤ۔ کوئی مشکل، کوئی دکھ، کوئی درد ہے اللہ کو بتائیں، اللہ کو سنائیں۔ باقی کسی کو بتائیں گے تو لوگ 1000 باتیں بناتے ہیں، آپ اللہ کو بتائیں آپ کا من ہلکا ہو جائے۔ کسی کو بتا کے بعض دفعہ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے خواہ اس کو بتا دیا، میرے دل کی بات باہر چلی گئی۔ بعض دفعہ پچھتاتا ہے آدمی، اور اللہ کو بتا کر آدمی ہلکا ہو جاتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ کو میں نے اپنا غم شیئر کیا، اللہ کو دل حال بتایا۔ حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے، حال اسی کی طرف سے آیا ہے، لیکن ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ حال میں مجھے سناتا ہے کسی اور کو سناتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ حال تو اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت دعاؤں کے ذریعے اللہ سے جڑیں، یہ طبیعت ہماری پورے سال چلے۔ اب یہ طبیعت بن جائے جو رمضان نے ہماری بنائی۔ موقع موقع پر دعا، انتظام کرنا، کسی چیز کے اسباب میں لگنا منع نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، دوائی لینا منع نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے کہ ہمیں بھی کہتا ہے، صرف ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی کہہ رہا ہے، بس یہ بیچ میں تھوڑا سا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر حال آیا بیماری کا، پہلے دعا کرے، نفل پڑھے، اللہ سے کہہ دے، پھر ڈاکٹر سے دوائی بھی لے آئے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شفا دوائی میں نہیں ہے، اللہ کے امر میں ہے، دوائی تو ایک ذریعہ ہے۔ بس اس ترتیب پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دکان جانا منع نہیں، کاروبار کرنا منع نہیں، حلال کمائی کی کوشش کرنا منع نہیں، حکم ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حاجت مجھے بھی تو بتائے۔ فاقہ ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، اللہ کو بتا رہے ہیں کہ یا اللہ کرے گا تو آپ، کوشش میں کر رہا ہوں، دانا میں نے ڈالا، فصل آپ نے اگانی،
میرے ذمہ تھا دانا ڈالنا، پانی لگانا، زمین میں گوڈی کرنا، وہ میں نے کر دیا، اب اگلا کام آپ کا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو تعلق ہے نا ہر چیز میں نے دکان ڈالی، روزی آپ دیں گے، میں نے ملازمت اختیار کی، روزی آپ دیں گے، میں نے شادی کی، اولاد آپ دیں گے، میں نے محنت کی، نتیجہ آپ دیں گے، میں نے فصل ڈالی ہے، دانا ڈالا ہے، فصل آپ بنائیں گے، میں نے تو ایک کام کا ارادہ کیا، اس کو تکمیل تک آپ پہنچائیں گے۔ تو یہ ہے ترتیب جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ مجھے بھوک لگی، میں کھانا کھاؤں گا، لیکن بھوک تو آپ مٹائیں گے، کھانے سے تو نہیں مٹے گی۔ میں پانی پیوں گا، لیکن آپ پیاس بجھائیں گے۔ میں اسباب اختیار کروں گا، لیکن نتیجہ تو آپ ہی دیں گے۔ یہ جو چیزوں کا تعلق ہے یہ اللہ چاہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسباب چھوڑ دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، کہ آپ دوائی نہ لیں اور مسلح بچھا کے کہیں کہ یا اللہ بس شفا دے دیں، میں نے دوائی نہیں لینی۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ دکان پہ نہ جائیں اور کہیں اللہ سے کہ چھت پھاڑ کے روزی دے دیں، اللہ دے سکتا ہے، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم سارے اسباب اختیار کریں، لیکن اللہ سے کہیں یا اللہ جو آپ نے کہا وہ میں نے کر لیا، لیکن دینا تو آپ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے عطا فرما دیں۔ دکان اس نے بھی ڈالی ہے، دکان اس نے بھی ڈالی ہے، دکان ایک ہی سامان کی اس نے بھی ڈالی ہے، تینوں دکانیں ایک بازار میں، ایک سامان سب کے پاس ہے، لیکن سب کی سیل ایک جیسی نہیں، سب کی سیل ایک جیسی نہیں۔ حالانکہ ایک بازار میں ایک سامان پڑا ہے، ایک ہی طرح کی دکانیں ہیں، لیکن سیل ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ رزق دکان سے نہیں آتا، وہ تو اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ میٹیریل بھی ایک ہی پڑا ہے، دکان بھی ایک ہی بازار میں، محل وقوع بھی ایک ہے، لیکن سب کی بکری برابر نہیں۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے یا اللہ دکان تو میں نے ڈالی، روزی آپ نے دینی، اسباب میں نے اختیار کیے ہیں، روزی آپ دیں گے، میں کوشش کروں گا، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے ایمان کا بول، یہ ہے ایمان کا بول۔ اس ترتیب پر اللہ رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک مجھے آپ کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم ہر بات میں اللہ کو بیچ میں لائیں، اپنے معاملات میں اللہ کو بیچ میں لائیں۔ صرف یہ جو دعویٰ ہے کہ نہیں میں خود ہی کر لوں گا، یہ کیا بات ہے؟ میں محنت کروں گا، دکان میں روزی لے لوں گا، جتنی میری محنت اتنا زیادہ روزی، اس بات پہ اللہ ناراض ہوتا۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ میں اپنے محنت کے بل بوتے پہ سب کچھ کر لوں گا۔ تو یہ جہاں اللہ کو بیچ سے نکالا تو یہ اللہ اس بات پہ ناراض ہو۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جس بات کو ہم نے نہیں کرنا، اللہ کو بیچ میں لانا ہے، ہر چیز کے بیچ میں لانا ہے۔ یہاں تک کہ نبی نے یوں کہہ دیا، سوال کیا گیا آپ سے روح کیا ہے، پوچھا گیا آپ سے روح کیا ہے، پھر پوچھا گیا ذوالقرنین کے بارے میں، ایک سوال یہ تھا، پھر آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا، وہ غار کے چند جوان، تو آپ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیج دیں گے، میں بتا دوں گا، لیکن آپ نے یوں فرمایا کہ بھائی میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ اللہ کو بیچ میں نہیں لے کر آئے، انشاءاللہ نہیں کہا، بس یوں کہہ دیا، ایک دعوے کی صورت بن گئی۔ آپ نے کہا بھائی میں تمہیں کل جواب دے دوں گا، اور بیچ میں اللہ نہیں لائے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس بات پر اللہ اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ 16 دن تک وحی نہیں آئی۔ 16 دن اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، اور منافق اور خوش ہونے لگے، اور وہ کہنے لگے یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ بھائی دیکھو جواب ہی نہیں آتا ان کو، تو کہتے تھے میں کل بتاؤں گا، ایک ہفتہ گزر گیا نہیں بتا رہے، یہ تو چیلنج ہار گئے، اور یہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، 2 ہفتے گزر گئے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، 16 دن گزر گئے۔ 16 دن کے بعد جبریل آئے اور آ کر فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا
کہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ یوں کہتے ہیں، اللہ کو بات کے بیچ میں لاتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دیتے. یہ جو 16 دن تاخیر کی ہے یہ تربیت کے لیے کی ہے کہ آئندہ جو کام بھی کہیں اللہ کو بیچ میں لے کر آئیں. تو یہ جو ہم اللہ کو بیچ سے نکال دیتے ہیں نا، میں دکان پہ محنت کروں گا روزی لے لوں گا، اب میں نے زور لگانا ہے، میں نے یہ نتیجہ لے لینا ہے، اور بیچ میں اللہ نہیں لا رہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا. اللہ کو بیچ میں لائیں کہ انشاءاللہ میں محنت کروں گا روزی اللہ دے گا، میں تجارت کروں گا زمیندارہ کروں گا، میں فصل ڈالوں گا رزق اللہ دے گا، روزی اللہ دے گا. اس بات پر اللہ راضی ہوگا.